بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں جو تاریخ کا سسٹم ہے وہ چاند کے ساتھ چلتا ہے۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حافظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ دن میں نمازوں کے اوقات یا باقی اوقات یہ سورج بتاتا ہے، اور مہینے کب شروع ہوئے کب ختم ہوئے یہ بات چاند سے پتہ چلتی ہے۔ اور یہ ایسا سسٹم ہے جو پوری دنیا میں صحراؤں میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں جہاں کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے اور کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، وہاں بھی اس کو فالو کیا جا سکتا ہے۔ نہایت فطری سسٹم ہے۔ تو جب اسلام میں تو یہی چلتا رہا تھا، بعد میں پھر یہ انگریزی مہینے اور اس نے ترقی کی اور اس میں لوگوں کو لایا گیا، اور یہ ظاہر سی بات ہے ٹیکنالوجی کا محتاج ہے، میڈیا کا محتاج ہے، آپ کو کوئی بتائے کہ کون سا مہینہ ہے، اس چیز کا محتاج ہے۔ اس میں پڑھے لکھے ہونا ضروری ہے، جبکہ اسلام کے قمری فطری سسٹم میں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب بھی نیا مہینہ آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا چاند کو دیکھ کر پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے پہلے دن چاند دیکھا ہے یا اگلے دن دیکھا ہے، جب بھی آپ دیکھیں تو آپ یہ دعا پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھاتے اور پڑھتے تھے: اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور سنن دارمی میں اس میں تھوڑا اضافہ ہے: اللہ اکبر اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ اور جو اضافہ ہے وہ یہ ہے: والتوفیق لما یحب ربنا ویرضاہ ربی و ربک اللہ۔ تو یہ اضافہ سنن دارمی کی روایت میں شروع میں اللہ اکبر کا اضافہ اور آخر میں یہ الفاظ کا اضافہ ہے۔ تو یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے، اور جب بھی چاند نظر آئے ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ معنی اس کا یہ ہے: اے اللہ، اس چاند کو طلوع فرما اور ہم ایمان کی اچھی حالت میں ہوں، اور امن و امان کی اچھی حالت میں ہوں، اسلام اور سلامتی کی اچھی حالت میں ہوں، اور ہمیں ہر اس کام کی توفیق دے جس کو تو پسند کرتا ہے۔ میرا اور اے چاند تیرا دونوں کا رب اللہ ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ ہمیں یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ واللہ اعلم۔